بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ اور اسٹڈی ہو رہی ہے آپ لوگوں کی؟ مزہ آ رہا ہے پڑھنے میں آپ کو آن لائن؟ یقیناً مزہ آ رہا ہوگا۔ اور آج جو ہے ہمارا چیپٹر نمبر 5 اسٹارٹ کریں گے ہم لوگ، تو جس کا نام ہے نماز جنازہ۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا سامنے چیپٹر کا نام لکھا ہوا ہے۔ آج کے چیپٹر میں ہم نماز جنازہ کے بارے میں بتائیں گے آپ کو۔ آپ کو اکثر جو ہے آپ نے اکثر مسجد سے اعلان سنا ہوگا کہ فلاں بن فلاں کا جو ہے انتقال ہو گیا، یا کسی کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جو عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں، محلے والے ہوتے ہیں، وہ سب جو ہے ان لوگوں کے گھر جاتے ہیں جن کے ہاں میت ہو جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے کسی کا۔ تو ایسی صورت میں سب جو ہے ان کے غم میں، دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، ان کے دکھ میں۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ خاص طریقے سے جو مرنے والا ہے اس کو غسل دیا جاتا ہے، اور پھر کفن پہنایا جاتا ہے، اور پھر جو ہے مسجد میں لے جا کر اس کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، ہم آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم نماز جنازہ کہتے ہیں۔ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم بک سے تھوڑا سا ریڈ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے، اور پھر ہم آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ اسٹارٹ وہیں سے ہو رہا ہے جیسے میں نے ابھی مثال دی آپ کو۔ حضرات، ایک ضروری اعلان سنیے۔ احمد ولد محمود کا رضائے الہی سے انتقال ہو گیا ہے۔ ان کی نماز جنازہ آج نماز ظہر کے بعد جامع مسجد ریلوے روڈ سے ملحقہ میدان میں ادا کی جائے گی۔ ملحقہ مطلب جو اس سے متعلق ہے، جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آپ حضرات نماز جنازہ میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ یہ اعلان مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اکثر سنائی دیتا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا یقیناً، اکثر محلے میں مسجد سے جو آواز آتی ہے، یہ کسی کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جب اس طرح کے اعلانات ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے اس دنیا سے چلا گیا، تو ان تمام باتوں سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو ایک حقیقت ہے، اٹل حقیقت ہے کہ موت سب کو آنی ہے، اور جو اس دنیا میں آیا ہے وہ یقیناً اس دنیا سے جائے گا، اسے جانا ہے، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے، اور جو اصل زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی جو ہے اپنی موت کو یقیناً یاد رکھنا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے بچوں؟ تو ہمارا جو ہے مین پوائنٹ آ گیا کہ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ اس دنیا سے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ موت اٹل حقیقت ہے۔ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے عقل مند شخص وہ ہے جو موت کو اکثر یاد رکھے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے آنے سے پہلے اس کی تیاری میں لگا رہے۔ تو یقیناً
ایک اچھا مسلمان وہی ہے جو اس دنیا میں رہ کر اپنی جو ہے ساری مصروفیات جو ہے وہ دنیا کے لیے ہی نہ رکھے اور اپنا دل دنیا میں نہ لگائے، بلکہ اس حقیقت کو سمجھتا رہے، یاد رکھے کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے ایک دن مرنا ہے۔ جو شخص اپنی موت کو یاد رکھتا ہے وہ کامیاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عقل مند شخص کہا ہے کہ جو اپنی موت کو یاد رکھے اور اس کی تیاری میں لگا رہے، ٹھیک ہے بچوں۔ حدیث کیا ہے؟ عقل مند شخص وہ ہے جو موت کو یاد رکھے اور اس کی تیاری میں لگا رہے، نہ صرف لگا رہے مطلب موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لے کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد نماز جنازہ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو جب کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی میت کو نہلا دھلا کر کفن پہنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آس پاس کے مسلمان مل کر اس کی میت کو سامنے رکھ کر امام کے پیچھے نماز کی طرح کھڑے ہو کر میت کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اس کو نماز جنازہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نماز جنازہ سمجھ میں آ گیا۔ کسی مسلمان کے انتقال کے بعد اسے نہلا دھلا کر کفن پہنا کر، ٹھیک ہے، میت کو سامنے رکھ کر اس کی مغفرت کے لیے جو نماز ادا کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے نماز کہتے ہیں۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا نماز جنازہ کیا ہوتی ہے؟ کہ جب کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو غسل دے کر کفن پہنا کر پھر اس میت کو اپنے سامنے رکھ کر مسلمان اس کی مغفرت کے لیے جو نماز ادا کرتے ہیں خاص طریقے سے، اس نماز کو کیا کہا جاتا ہے؟ نماز جنازہ، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو۔ اس کے بعد پھر کیا کیا جاتا ہے؟ پھر اسلام کے طریقے کے مطابق میت کو دفنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، خاص طریقہ کار میت جو اسلام نے مقرر کیا ہے اس طریقے کے مطابق میت کو دفن کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
بات سمجھ میں آ گئی بچوں آپ کو؟ اس کے بعد یہ ایک باوقار طریقہ ہے جو اسلام نے مقرر کیا ہے، اور نماز جنازہ اور دفن کے پورے عمل سے ہمدردی، غمخواری، پاکیزگی اور احترام انسانیت کا سبق ملتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی بچوں، تو اب ہم اپنا نیکسٹ پوائنٹ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، نماز جنازہ سے ہمدردی، غم گساری، ٹھیک ہے، پاکیزگی اور احترام انسانیت کا سبق ملتا ہے. ٹھیک ہے بچوں، یہ بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح سے؟ تو نماز جنازہ ایک باوقار طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یعنی اسلام کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح جو ہمارے پیارے ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ان کو ہم باقاعدہ عزت و احترام کے ساتھ جو ہے آخری سفر پر روانہ کرتے ہیں، اور باقاعدہ جو ہے وہ منظم طریقے سے اور ایک بہترین طریقے سے جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، اپنے پیاروں کو جو ہے اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اور پھر قبرستان میں لے جا کر جو ہے دفنانے کا عمل انجام دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تدفین کا عمل انجام دیتے ہیں. تو یہ ہمارے مذہب نے بہت اچھا طریقہ ہمیں بتایا ہے جو کہ باوقار طریقہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے مذاہب میں اس طرح سے جو ہے یہ طریقہ رائج نہیں ہے. اب ہم یہ پڑھیں کہ نماز جنازہ جو ہے فرض کفایہ ہے. تو یہ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک چیز ہوتی ہے جو فرض ہے، جو آپ نے ہر شخص نے الگ الگ اسے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ جبکہ نماز جنازہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے. تو پہلے فرض کفایہ کی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں کہ فرض کفایہ کیا ہے. فرض کفایہ ایسا عمل ہے کہ جس کو محلے کے چند افراد اگر اس کو ادا کر دیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر محلے کا کوئی شخص بھی اس عمل کو انجام نہ دے تو سب کے سب گنہگار ہوتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے نماز جنازہ بھی فرض کفایہ ہے. اگر محلے میں کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو اس محلے میں سے جو افراد ہوتے ہیں، چند افراد اگر اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو جائیں تو یہ فرض سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. لیکن اگر محلے کا کوئی فرد بھی اس کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوا تو ایسی صورت میں سب کے سب یعنی محلے کے جو افراد ہیں سب کے سب گنہگار ہوں گے. تو اس لیے اگر کوئی شخص اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہمیں بھی مرنا ہے.
یہ وقت تو سب نے دیکھنا ہے اور ہم بھی اس دنیا سے جائیں گے. تو اور پھر ایسے بھی اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں تو خود آپ کو موت یاد آتی ہے. سوری. اور پھر آپ جو ہے اپنے اعمال کو درست کرنے کی تگ و دو میں لگ جاتے ہیں، کوشش میں لگ جاتے ہیں تاکہ جو ہے میں اس آخرت کی تیاری کروں اور آخرت میں سرخرو ہوں. ٹھیک ہے. تو موت کو یاد کرنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے، جو لوگوں کی نماز جنازہ میں شریک ہوں، قبرستان جائیں، یہ بھی طریقہ ہے موت کو یاد کرنے کا، تاکہ ہم جو ہے آخرت کی تیاری پہلے سے کر لیں، مرنے سے پہلے. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی؟ تو فرض کفایہ سمجھ میں آ گیا. اگر علاقے کے کچھ مسلمان مل کر نماز جنازہ ادا کر لیں تو یہ فرض سب کی طرف سے پورا ہو جاتا. ٹھیک ہے. ہو جاتا ہے. لیکن اگر غفلت برت کر کوئی بھی اس فرض کو ادا نہ کرے تو سب لوگ گنہگار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا فرض کفایہ. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ نماز جنازہ کس طرح سے فرض کفایہ ہے. اس کے بعد نماز جنازہ ادا کرنے کا طریقہ. ٹھیک ہے. نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے مسلمان کسی میدان میں جمع ہو کر صفیں بناتے ہیں. سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، کسی بھی کھلی جگہ پر میدان میں یا مسجد میں بھی ایسا ہوتا ہے، وہاں جا کر مسلمان صفیں بناتے ہیں سب سے پہلے. ٹھیک ہے. پہلا جو پروسیس ہے، کسی میدان میں جمع ہو کر مسلمان صفیں بناتے ہیں. سب سے پہلا پروسیس. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کرتے ہیں، جماعت کی صورت میں امام کے پیچھے قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جماعت کی صورت میں امام کے پیچھے قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو. اس کے بعد کیا کرتے ہیں، میت امام کے سامنے ہوتی ہے
اور امام تکبیر کہہ کر نماز جنازہ شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے بچوں، تیسرا پوائنٹ آپ کا، میت امام کے سامنے ہوتی ہے اور امام تکبیر کہہ کر نماز جنازہ شروع کرتا ہے. سمجھ آیا آپ لوگوں کو بیٹا؟ ٹھیک ہے، یعنی کیا کیا جاتا ہے، سب سے پہلے سب لوگ ایک کھلی جگہ پر میدان میں یا مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور صفیں بناتے ہیں. پھر امام صاحب کے پیچھے، یعنی کہ اگر جماعت کی صورت میں ہے تو امام کے پیچھے قبلہ رو پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور میت جو ہے وہ امام کے سامنے رکھی ہوتی ہے. امام جو ہے وہ اللہ اکبر یعنی تکبیر کہہ کر نماز جنازہ کا آغاز کرتا ہے. اور پھر کیا کیا جاتا ہے، تمام لوگ جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی امام کی اقتداء میں جو ہے تکبیر کہہ کر نماز جنازہ میں شامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے، نماز جنازہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے سب سے پہلے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے اور آخر میں میت اور سارے مسلمانوں کی مغفرت کے لیے دعا کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے دیکھیں آپ، پانچواں پوائنٹ، سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور آخر میں میت اور سارے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ اس کے بعد ایک بات اور جو اس میں نہیں بیان کی گئی، یہ سب پڑھنے کے بعد، مغفرت کی دعا کرنے کے بعد سلام پھیر لیا جاتا ہے اور نماز جنازہ میں نہ رکوع ہوتا ہے اور نہ سجدہ. ٹھیک ہے، یعنی پوری نماز قیام کی حالت میں ہی ادا کی جاتی ہے. ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گئی؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ تو یہ پوائنٹ بھی ہم لکھ دیتے ہیں آپ کو. نماز جنازہ میں نہ رکوع ہوتا ہے نہ سجود یعنی سجدہ. تو یہ تھا نماز جنازہ کا طریقہ، ہم نے آپ کو بتایا اور اس کے ساتھ ہی آج کا ٹاپک ختم ہوا. آپ سب بچے اپنی کاپیز نکال لیجئے کلاس ورک کے لیے. ٹھیک ہے، جی بچوں، کلاس ورک آج کا
پہلا کوشچن، دو خالی جگہیں نکال کر پر کریں. ٹھیک ہے، دو MCQs حل کریں اور تیسرا ہے دو جملے درست کریں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا آپ کا کلاس ورک؟ جلدی سے کر لیجئے. جی بچوں، کلاس ورک کر لیا آپ نے؟ اب ہوم ورک کر لیں. پہلا سوال آپ کا، نماز جنازہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، پہلا سوال. دوسرا سوال ہے، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا فرض کفایہ کیا ہوتا ہے. نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، وضاحت کریں. ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن آپ کا آج کا، نماز جنازہ کا طریقہ لکھیں. ٹھیک ہے بچوں، تو یہ آپ کا ہوم ورک اور اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس کا وقت بھی ختم ہوا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں دوبارہ آئیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.